صرف دھونے کے کام نہیں آتا بلکہ انسانی زندگی میں گناہوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ مادی اور معنوی طور پہ بھی استغفار کرنا انسان کو خوشنما کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شب و روز بہت زیادہ دین کی دعوت دی۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے ان سے آخر میں یہ بھی کہا جو آیت ہمارے سامنے ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، کیونکہ وہ بہت بخشش کرنے والا ہے۔ استغفار کا معنی بخشش مانگنا، ڈھانپ لینا، پردہ پوشی کرنا۔ مطلب یہ کہ تم ایمان قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ کفر اور شرک کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کی موجودگی میں معافی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفر اور شرک سے تو باز آ جاؤ تو بخشش والے بن جاؤ گے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام لانے سے سابقہ کوتاہیاں خود بخود معاف ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تمہیں معاف فرما دے گا۔ جب اللہ بہت بخشنے والا ہے، استغفار کیا جائے تو اللہ کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلام لانے سے تو خود بخود معاف ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مسلمان ہیں پھر کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو پھر استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے تو انہو کان غفارا، وہ معافی مانگنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ آگے خوشنما زندگی ہوگی۔ اگلی آیات کے اندر ہے کہ اللہ تم پر خوب بارش برسائے گا، اور اسی طرح اللہ اس سے اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہاری مالوں کو اور تمہاری اولاد کو جو ہے اضافہ کر دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو یہ چیزیں جب انسان کو زندگی میں میسر آتی ہیں تو اس صورت میں انسان خوشنما ہو جاتا ہے، مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ اس آیت کو دیکھیں، فَقُلْتُ، پس میں کہتا ہوں، استغفروا، تم معافی مانگو، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، انہو کان غفارا، پکی بات ہے، بے شک وہ ہے بہت بخشنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ جب انسان بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے اور انہیں مٹا دے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ تو استغفار کے یہ ثمرات ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، تو پھر اس کے بعد استغفار کے لیے کہا۔ اس کے 5 بڑے فائدے جو ابھی ہم نے پڑھے اگلی آیات میں ہیں، تو وہ ان کو بتائے کہ آسمان سے برکتیں یعنی بارش کا نزول ہوگا، موسلا دھار بارش اللہ تعالیٰ برسا دیں گے، خشک سالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا علاج استغفار ہوا۔ اسی طرح اللہ تمہارے مالوں کو بڑھا دیں گے اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ معاشی خوشحالی نصیب ہو گئی، اولاد کی نعمت مل گئی۔ زرعی ترقی کے لیے اللہ فرماتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے اور اسی طرح تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، تو اس سے زرعی ترقی مل جائے گی۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے، حالانکہ وہ خطا سے معصوم تھے، پاک تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں اور ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے پھر سن لیں۔ جو شخص استغفار کو لازمی پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی دے دیتے ہیں اور ہر غم سے اسے دور کر دیتے ہیں، اور اسے رزق بھی ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے اس کی سوچ تک بھی نہیں ہوتی۔ جب تک مسلمان استغفار کرتے رہیں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ تو گویا استغفار ہماری زندگیوں کے لیے ایک حفاظتی ڈھال بھی ہے۔ آج ہم معاشی بدحالی، ذہنی تناؤ اور پریشانیوں کا شکار ہیں کیونکہ ہم نے استغفار کی تسبیح کو چھوڑ دیا ہے۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں، بلکہ دل سے شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم پروگرام ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے برکتیں نازل ہوں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، زمین سے رزق جو ہے ابل پڑے، بہت زیادہ میسر ہو، تو ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں استغفار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ہمارے پیارے پیغمبر آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت جامع اور تسلی بخش حدیث ہمیں بتائی ہے کہ جو توبہ کرنے والے انسان، مسلمان، اللہ کی رحمت کی طرف جانے والے ہیں گناہ گار، تو ان کو اس حدیث کی وساطت سے اللہ کی رحمت کی انتہا مل بھی جاتی ہے اور نظر بھی آتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی ایسے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں اسلام کا یہ عقیدہ، اسلام کا یہ نظریہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام میں نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں، نا امیدی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام ایک پاکیزگی کا تصور ہے۔ استغفار انسان کے نامہ اعمال کو بالکل ویسے ہی صاف کر دیتا ہے جیسے ایک سفید کپڑے سے داغ دھو دیے جائیں۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کے گناہوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو کر افسردہ رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے ماضی کے بوجھ سے انسان کو آزاد کر دیتی ہے اور اسے حوصلہ یہ دیتی ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کا مقام دوبارہ وہی ہو سکتا ہے جو گناہوں والی زندگی سے پہلے تھا، جو گناہ سے پہلے تھا، دوبارہ وہی مقام مل سکتا ہے، کیونکہ جب توبہ کرے گا گناہ مٹ جائیں گے تو پھر وہی مقام دوبارہ اس کو مل گیا۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بتا دیا کہ استغفار جو ہے یہ ایک ریسیٹ بٹن ہے۔ آج کل ریسیٹ بٹن ہوتا ہے نا کہ سب کچھ پچھلا ریکارڈ ختم۔ تو استغفار صحیح معنی میں زبان سے بھی اور دل دماغ سے بھی ہر اعتبار سے جب استغفار کر دیا جائے تو اس کا نامہ اعمال ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی عدالت ایسی نہیں ہے کہ مجرم کو سزا کاٹ لینے کے بعد بھی اسے جو ہے بے گناہ تسلیم کر لے۔ اس پر سابقہ جو مجرم ہے اس کا لیبل لگا ہی رہتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اللہ، مہربان اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، غفار اللہ، ستار اللہ کی عدالت وہ واحد عدالت ہے جہاں سچی توبہ کے بعد نہ صرف سزا ختم ہوتی ہے بلکہ ریکارڈ نامہ اعمال سے جرم کا نشان تک بھی مٹا دیا جاتا ہے، ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ریسیٹ بٹن ہے استغفار۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کریم کی رحمت کا کمال دیکھیں، اس کا کمال سوچیں کہ وہ نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ توبہ کرنے والوں کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ گویا اس نے کبھی خطا کی ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روشنی میں توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
روزانہ زبان سے بھی اور دل اور دماغ سے بھی استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے اور ہم سے تعلق رکھنے والے سب مسلمانوں کے اور پوری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اصلح لی فی ذریتی